دیکھو یہ جو اشکال پیدا ہو رہا ہے نا آپ کو کہ کامیابی اگر قرآن و سنت پر اللہ اس کی باتوں پر عمل کرنے میں ہوتی تو یہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے. یہ سوال اس لیے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کامیابی کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم نہیں ہے. آپ غلط چیز کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہو. آپ کامیابی کس چیز کو سمجھ بیٹھے ہو؟ غلط چیز کو. اللہ تعالیٰ یہ بات بھی آپ کے دماغ سے نکالتے ہیں کہ جس چیز کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے. یہ دنیا ہے مسافر خانہ. حالت سفر میں آپ کو اگر بزنس کلاس مل جائے اس کو کامیابی نہیں کہتے. ایک پھانسی کے مجرم کو بزنس کلاس میں بٹھا کے ٹرین میں لے جایا جا رہا ہے اور آگے پشاور میں اتار کے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا تو کوئی شخص آ کے اس سے کہے تو کامیاب ہے. اور ایک اکانومی کلاس میں دروازے پہ لٹک کے سفر کر رہا ہے اور پشاور اسٹیشن پہ پہنچنے کے بعد پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کا استقبال ہونے والا ہے. وہ غلطی سے غلط ٹرین میں بیٹھ گیا. میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے, میں غلطی سے غلط ٹرین میں بیٹھ گیا تھا تو پوری ٹرین میں ہی میں ایسے ہی گیا ہوں. صحیح ہے نا. اس نے کہا مجھے وہ جو نہیں ہوتا جو ٹی ٹی والا, اس نے بولا کہ اگلے اسٹیشن پہ آپ کو آپ کی اوریجنل ٹرین مل جائے گی. تو اگلے کے چکر میں اسی طرح پہنچ گئے ہم. لیکن جب میں لاہور پہنچا ہوں تو استقبال کے لیے 20 لوگ کھڑے ہوئے تھے. کبھی بھی موجودہ حالت کو دیکھ کر کامیابی یا ناکامی کا معیار متعین نہیں کیا جاتا. ہمیشہ منزل کو دیکھا جاتا ہے, فیوچر کو دیکھا جاتا ہے. جس کا فیوچر اچھا ہے وہ کامیاب ہے, جس کا فیوچر برا ہے وہ ناکام ہے. اب یہ فیوچر کیا ہے بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی فیوچر کا تو کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. ہم تو ابھی حالت دیکھیں گے نا. آپ کے ہاں کوئی بچی کے لیے کوئی بندہ آیا رشتہ لے کے, آپ کہتے ہیں بیٹے کیا کماتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ابھی تو کچھ نہیں کما رہا, فیوچر میں 1 کروڑ روپے کماؤں گا. دوسرا آیا بیٹا کیا کماتے ہو؟ 1 کروڑ روپے کما رہا ہوں, فیوچر کا کچھ پتا نہیں ہے. کس کو دو گے؟ جو کما رہا ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ یہاں ایک سیکولر اور لبرل لوگ دماغ میں ایک وسوسہ ڈالتے ہیں, ابے فیوچر کس نے دیکھا ہے بھائی؟ یہ مولوی لوگ فیوچر کی باتیں کر کر کے تمہاری 4 شادیاں کرا دیتے ہیں اور تمہیں جنت کے لالچ دے دے کے تمہارا بیڑا غرق کرا دیتے ہیں. نہ دنیا کے رہتے اور مرنا تو سب نے ہے, تو فیوچر کا کیا پتا یار کیا ہوگا. حال کو دیکھو ابھی کون خوشحال ہے اور کون بدحال ہے, اس کو دیکھو. فیوچر کی ایسی کی تیسی. پھر یہی مثال ہو سکتا ہے دے دیں بھئی ایک ابھی کما رہا ہے یار. اب میں کہوں پاکستانیوں کا فیوچر بہت اچھا ہے لہذا ہم جاپانیوں سے زیادہ کامیاب ہیں, کوئی مان لے گا اس بات کو؟ بولے گا پتہ نہیں اس سے بھی بدتر نہ ہو جائے جو ابھی چل رہا ہے. ہو سکتا ہے اس سے اللہ کرے اس سے اچھا ہو جائے, امید پہ دنیا قائم ہے. حال دیکھا جاتا ہے بھائی. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ فیوچر کا کیا پتا, لیکن وہی ہم پرانی مثال کی طرف آتے ہیں جہاں فیوچر کا یقین ہو اور اس یقین پہ دلائل قائم ہو کہ جس کا حال اچھا ہے, اگر اس نے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری, دلائل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کا فیوچر اچھا نہیں ہے. دیکھو کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو سزائے موت ہے. اب اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے فیوچر کے بارے میں ہم کنفرم نہیں ہیں کیونکہ 1 کروڑ روپے کما رہا ہے نا. یہ وہی 2 بندوں کی مثال دے دیتا ہوں جو رشتہ لینے کے لیے آئے تھے. ایک کما رہا ہے 1 کروڑ ابھی اور ایک کہہ رہا ہے کچھ پتا نہیں بھائی, ہو سکتا ہے فیوچر میں 1 کروڑ روپے کما لوں, میرے پاس ڈگریاں ہیں, سند ہے, ایجوکیشن ہے, فیوچر میں کما سکتا ہوں لیکن حاضر سروس نہیں ہوں ابھی میں. آپ دو گے اس کو جو ابھی کما رہا ہے, لیکن وہ جو تھا نا جو ابھی نہیں کما رہا, اس نے ڈاکومنٹس نکال کے دکھائے, کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ جو کما رہا ہے نا سر اس کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے. یہ کورٹ کا فیصلہ ہے لکھا ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دیکھ لیں, یہ اخبار کا ساشا ہے, اس میں اس کا نام ہے, اخبار میں شائع ہوا ہے کہ اگلے سال اس کو لٹکا دیا جائے گا. اب آپ اس کے حال کو دیکھ کے اس کو کامیاب مانو گے؟ اب آپ کہو گے چونکہ حال بہت اچھا ہے, فیوچر کا تو کسی کا کوئی پتہ نہیں. نہیں بھائی کسی کا کوئی پتہ نہیں, اس کا پتہ ہے کہ یہ لٹکے گا, ٹھیک ہے نا, اور اس کی ڈگریاں دیکھ کے پتہ ہے کہ یہ یقیناً کل 1 کروڑ روپے کمائے گا. یہ تو جن کو اللہ کی آیات پہ یقین ہے, جب اللہ نے یہ بات کہہ دی قرآن مجید میں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟
اب اللہ کی بات پہ ہم یقین کیسے کریں؟ وہ میں اس کی طرف آتا ہوں. بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو عیسائی کہتے ہیں کہ تورات نے انجیل نے سچ کہا، یہودی کہتے ہیں تورات نے سچ کہا، اور ہندو اپنی کتابوں کو پیش کرتے ہیں. سب نسبت کوئی بھگوان کی طرف کر رہا ہے، کوئی گاڈ کی طرف کر رہا ہے، کوئی اللہ کی طرف کر رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ سارے سیاسی نعرے ہوں. یہ تو ہم کمپیئر کرتے ہیں بھائی یہ اللہ کی بات اور باقی کتابوں کی باتوں میں کتنا فرق ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ